मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनाचा हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। पास मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल। रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगी कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा जमीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलम बरदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाजत दे कि हम उनकी इमदाद और नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। तो अगर हजरत इब्राहिम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करे तो मेरी इजाजत है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब न करे तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी और मददगार हूँ। लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया। अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और इसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह इसकी मर्जी होगी मेरी मदद फरमाएगा। एक रिवायत में ये भी आया है कि जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्क ला शरीका लका। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया कि तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। आप कितनी देर तक आग में रहे, इस बारे में कि आप कितनी मुद्दत तक आग के अंदर रहे, 3 अक़वाल हैं। बास मुफस्सरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे, और बास ने ये तहरीर किया है कि 40 दिन तक रहे, और बास कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन ही लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलीउल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वहदहु ला शरीका लहू है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहाँ बल्क हो गए।
اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہو کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واعظ علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پنچم سے لے آؤ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام کو آگ میں پھینکا، اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی
کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو، تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے وعدے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو غزی پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی۔ تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے ایک اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔